الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال أيضا في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين صد بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات وقت فجر جیسی مقدس گھڑیوں میں ہم تمام تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤدین کے زیر اہتمام سالانہ دروس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ نہ صرف منڈی بہاؤدین بلکہ آپ کے قرب و جوار اور ملک عزیز میں 50 مقامات پر اس سال دروس عرفان القرآن کی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں اور ہمیشہ کی طرح منڈی بہاؤدین کہ ان سالانہ دروس عرفان القرآن کی ایک اپنی شان ہے، ایک اپنی پہچان ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن، یوتھ لیگ، MSM، علماء کونسل اور ویمن لیگ کو ہمیشہ کی طرح آگے رہنے کی ریت کو قائم رکھنے پر اور دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت یہ برکتیں قیامت تک منڈی بہاؤدین اور قرب و جوار کو عطا فرمائے۔ یقیناً جہاں یہ عوام کا ذوق شوق ہے وہاں منہاج القرآن کے رفقاء کی دن رات محنت، اور جہاں منہاج القرآن کے عہدیداران اور چاہنے والوں کی قربانی اور دن رات رحمت ہے، وہاں یقیناً وہ روحیں اس وقت سرشار ہوں گی خوشی سے، اور وہ اپنی قبروں میں اللہ کے حضور شکر ادا کر رہی ہوں گی کہ جنہوں نے منڈی بہاؤدین میں اس قافلہ عشق، اس پیغام اور منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام تک منڈی بہاؤدین کے لوگوں کی اور منڈی بہاؤدین تک حضور شیخ الاسلام کا فیض پہنچانے کا سبب بنے۔ یقیناً ہم اس موقع پر ان ہستیوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ محترم جناب حاجی منیر احمد مرحوم، محترم جناب مرزا عنایت قادری صاحب، محترم المقام سید عارف شماز قادری رحمۃ اللہ علیہ، جملہ بانیان منہاج القرآن جو اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، اللہ جل مجدہ آج ان کی قبر میں دروس عرفان القرآن کی رحمتوں کی بارش ان کو عطا فرمائے، اور ان کے معاونین، ان کے ہم اثر اور ان کے تیار کردہ افراد جو آج دن رات محنت کر رہے ہیں، جو ساتھی اس وقت اپنی علالت کی وجہ سے ہم میں موجود نہیں، وہ اور جو موجود ہیں، محترم جناب حاجی محمد اعظم کسانہ صاحب،
اللہ جل مجدہ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ دیگر ہمارے وہ احباب جو دکھ درد اور بیماریوں کے باوجود آپ تمام کے شانہ و بشانہ ہوتے ہیں، نئے ساتھیوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ میں محترم جناب چودھری وسیم ہمایوں صاحب، حاجی عبد المجید صاحب اور حافظ شیر احمد صاحب کے بھائی محترم جناب منیر صاحب، محترم المقام معزز علماء اکرام جن کا شروع دور سے منہاج القرآن کا ساتھ رہا ہے، محترم جناب مختار احمد لودھرا صاحب، محترم جناب وسیم ہمایوں صاحب کے ساتھ محترم جناب اصغر جنجوعہ صاحب، یہ تمام احباب اپنی زندگی دینے کے بعد اپنی دکھ درد اور بیماری کے باوجود آپ کے ساتھ رہے۔ یقیناً یہ ان کی محبتوں محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج نئی نسل یہ انتظامات سنبھالنے کے لیے تیار ہے اور وہی پیغام آگے لے کے جا رہی ہے۔ اس خوبصورت منظر میں جہاں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں طالب علم کو ایک ایسا موضوع جو یقیناً میری بساط سے باہر ہے، مگر میں اس موضوع پہ گفت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے جو آپ نے اخبارات، اشتہارات اور اعلانات میں سماعت فرمایا، جب ہمارے مجمع میں کثیر تعداد علماء کی، سادات کی اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور مرد موجود ہیں۔ موضوع ہے ہمارا اختیارات مصطفیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدیاں بعد اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ نبوت پوری ہو چکی، انبیاء نے اپنا کام بھی مکمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا کام پورا کر کے پردہ فرمایا۔ ضرورت 14 صدیاں بعد اس موضوع کے سننے یا سنانے کی کیوں پڑ گئی؟ ہمیشہ جہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور اس کا وقت پر تدارک نہ کیا جائے اور عقائد میں جب مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی درستگی نہ کی جائے تو غلط فہمیاں اور مغالطے گمراہی تک لے جاتے ہیں۔ جب بات حضرت انسان، پھر انبیاء یا اولیاء اور سید الانبیاء کی جاتی ہے تو اس عقیدے کے حوالے سے بھی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور کچھ مغالطے جان بوجھ کر اس عقیدے میں پیدا کیے گئے، جس سے ایک سادہ لو شخص اور دین سے محبت کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی حقیقت تو کوئی ہے نہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے کا واحد مختار و مالک صرف اللہ ہے۔ وہ زمین کا ذرہ ہو یا درخت کا پتا ہو، چیونٹی سے لے کر فرشتوں تک، ذرے سے لے کر عرش تک جو کچھ ہے، ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ نہیں۔ اپنے اس عقیدے کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ الملک کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی عرفان القرآن میں ترجمہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو آیت میں ہے، جو میں نے بیان کیا کہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ ہے۔ اور اللہ جل مجدہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جہانوں کی سلطنت دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ساتھ جب آیت پوری ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ اب آیت کے دو حصے ہو گئے۔ پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا میں مالک ہوں، دوسرے حصے میں فرمایا میں قادر ہوں۔ گویا آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف مالک ہونا کچھ اور ہوتا ہے، ساتھ قادر ہونا کچھ اور ہوتا ہے۔ مالک کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، اور قادر وہ ہے جو کہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، جو اپنی مرضی کا مالک ہو، جو بے نیاز اور بے پرواہ ہو، جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے جو کرے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو قادر مطلق میرا اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ مالک بھی ہے، قادر بھی ہے۔ کہ اے عقیدے توحید سمجھانے والوں، یہاں تک تو بات درست ہے کہ تو مالک ملک ہے، کہ میں اللہ تمہارا مالک ہوں۔ مالک ملک خود اعلان فرما رہا ہے کہ میں مالک تو ہوں، مگر یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ میں قادر بھی ہوں۔ جو مالک ہے وہ قادر ہے، مالک ملک ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے کو مزید وسعت دے۔ وہ رب جو سورج کو مشرق سے نکالے یا کبھی مغرب سے نکالے، وہ رات کو دن میں داخل کرے یا دن میں رات کو داخل کرے، وہ بشر کو زمین پہ رکھے یا عرش پہ بلا لے، وہ کیڑے کو پتھر میں رزق دے یا فرشتوں کو بغیر کھلائے زندہ رکھے، وہ رب جو ہر شے پہ قادر ہے، آج سے جان لو وہ مالک اس بات پہ قادر بھی ہے کہ اپنی ساری مملکت جس کو دے دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افراد آتے رہیں گے، کیونکہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اور آپ کی توجہ انتظامات کی طرف ہے، اور انتظامیہ بھی تشریف رکھیں گے۔ فرمایا میں قادر ہوں، اور قادر وہ ہے جس کو چاہے جو دے دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اپنی قدرت کاملہ کا یوں اعلان فرمایا، قل میرے مصطفیٰ اعلان فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک، اپنے ملک کا مالک ہے وہ، توتی الملک من تشاء۔ شرک سے مت ڈرو کہ ملک کسی اور کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ توتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے اپنے ملک کا مالک بنا دے اور جسے چاہے اپنا ملک چھین لے۔ شرک کا خطرہ کن لوگوں کو پڑتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ اللہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے، اور اللہ نے اختیارات کس کس کو عطا کیے؟ اس قادر نے ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اختیارات عطا فرمائے۔ جس کی جتنی حیثیت مالک نے عطا فرمائی اتنے اس کو اختیارات عطا فرمائے۔ کسی اور کا مالک اور مختار ہونا شرک نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی عطا خاص اور اپنے فضل عظیم سے اپنے محبوب کو اپنی خدائی کا والی اور حاکم و مختار بنا دیا ہے۔ وہ پھر سنیے، آج ہمارا موضوع اختیارات مصطفیٰ، اس جملے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ مالک اور خالق اللہ ہے، اس نے اپنی عطا خاص اور فضل عظیم سے اپنے محبوب کو خدائی کا والی، حاکم اور مختار بنایا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کی طرف آؤں، اس آیت مبارکہ میں ایک لطیف محبت کی بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کائنات ہے، جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے۔ بیدہ الملک، اس کے دست قدرت میں ہے،
جب ہاتھ کا لفظ قرآن میں پڑھو کہ اختیارات ہاتھ میں ہے، سلطنت ہاتھ میں ہے، مملکت ہاتھ میں ہے، یہ مولا تیرا ہاتھ کتنا بڑا ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے، تو ہمیں علم العقائد یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا تو جسم ہی نہیں، جس کا جسم نہیں اس کا ہاتھ کیسے آ گیا، اس کا ہاتھ کہاں ہے؟ ہاں رب جسم سے بھی پاک ہے اور ہاتھ سے بھی پاک ہے، مگر وہ خود بتا رہا ہے یہ جو مملکت کی بات ہے، یہ جو اختیارات کی بات ہے، یہ جو سلطنت کی بات ہے، یہ ہے ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ ہے بھی اللہ کا۔ اللہ کے ہاتھ کے تلاش میں نکلو، علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، مختلف مکاتب فکر سے پوچھو کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے، وہ کیسے ہے۔ ہر کوئی نکلے اور اس آیت میں بیعتہ الملک ترجمہ و تشریح جانے۔ جب تحقیق میں جب تشریح میں نکلو گے تو یہ ہاتھ کی تلاش تمہیں ایک مقام پہ لے جائے گے۔ ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مصطفیٰ کا ہاتھ، جہاں پہ خدا کا ہاتھ نظر بھی آتا ہے، خدا کا ہاتھ ملتا بھی ہے۔ وہ کیا ہے مولا؟ تیرا ہاتھ فوق ایدیہم کا اس بیت کا منظر دیکھ لو، ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، فوق ایدیہم ید اللہ، یہ ہاتھوں پر ہاتھ جڑا مصطفیٰ سے ہے، یہ ہے بشر کا، مگر رب اعلان فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، باقی ہاتھ لوگوں کے اپنے ہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ فقط مصطفیٰ کا نہیں، خدا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اختیارات مصطفیٰ۔ اب یہ تو جان لیا کہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ ہے۔ میرے اللہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا رب جو بھی فرماتا پاک ہے وہ ذات بابرکت، وہ ہے جس کے اپنے ہاتھ میں۔ مولا یہ تیرا اپنا ہاتھ کیا ہے؟ کہ وہ تجھے بتا دیا کہ رب کا ہاتھ کہاں ہے۔ اب جب بھی اختیارات کی بات اور سلطنت کی بات دیکھنا تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو طاقت خدا کی نظر آئے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں اختیارات کی۔ حاضرین مکرم، دنیا میں جس کے پاس منصب ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں۔ بغیر اختیارات کے منصب نہیں ہوا کرتا۔ منصب نام ہی اختیارات کا ہے، منصب نام ہی اختیارات کے مجموعے کا ہے۔ اگر اختیار نہیں تو اس منصب کا وجود نہیں۔ ایک شخص اسکول میں پرنسپل ہے تو وہ نام کا نہیں، کچھ اختیارات اسے دیے گئے کہ آپ ہیڈ کریں گے اس مدرسے کو، اس اسکول کو۔ وہ یا اختیارات ہوں تو منصب وجود میں آتا ہے، بنا اختیارات کے منصب بے معنی ہوتا ہے، لا یعنی ہوتا ہے۔ سو اختیارات کی ایک حد ہوتی ہے، اختیارات کا کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے جس کو جتنا منصب دیا اس کو اتنے اختیار دیے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ کسی کو اختیار ایک شہر میں ہوتے ہیں، کسی کو اختیار ایک تحصیل میں ہوتے ہیں، وہ تحصیلدار کہلاتا ہے، یہ ٹی ایم او کہلاتا ہے۔ اپنی تحصیل سے باہر وہ افسر تو کہلائے گا، مختار نہیں کہلائے گا۔ کوئی اپنے ڈسٹرکٹ کا ڈی سی او ہوتا ہے، اپنے ضلع سے باہر وہ معزز تو کہلائے گا مگر مختار نہیں کہلائے گا، والی نہیں کہلائے گا۔ کوئی وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ اپنے صوبے میں تو اختیارات بھی رکھتا ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، مگر دوسرے صوبے میں وہ مہمان تو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات نہیں ہوگے۔ ملک کا وزیر اعظم سیاہ سفید کا مالک صحیح، اس کے گفت سے نظام بدلنا صحیح، مگر اپنے ملک سے باہر وہ مہمان تو ہو سکتا ہے مگر مختار نہیں ہو سکتا۔ گویا جس کا جتنا منصب، ہر منصب کی ایک حد، ہر منصب کے اس کے حد کے مطابق اختیارات۔ جس طرح دنیا کے منصب کے اختیارات ہیں، اسی طرح اللہ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ اگر نبوت ایک منصب ہے تو اس کے اختیارات بھی ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ نے نبوت بھی عطا
عطا फरमाई, नबुव्वत का ज़माना भी अता फरमाया, नबुव्वत का इलाका भी अता फरमाया. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी अपना और इलाका भी अपना, इलाके और ज़माने के मुताबिक इख्तियारात भी अपने. मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना भी अपना, इख्तियारात भी अपने. ईसा अलैहिस्सलाम का इलाका भी अपना, इख्तियारात भी अपने. कि ए लोगों, हर नबी के पास इख्तियारात थे, उनके ज़माने थे, उनके इलाके थे. ए मेरे मुस्तफ़ा, आप फकत नबी नहीं हैं, आप सैयदुल अंबिया हैं. न मकान की कोई हद है, न ज़मान की कोई हद है. हर ज़माना आपके नबुव्वत के दायरा कार में है, हर इलाका आपके नबुव्वत के दायरा कार में है. जिस तरह नबुव्वत मुस्तफ़ा की कोई हद नहीं है, इस तरह मुस्तफ़ा के इलाके के भी कोई हद नहीं है. बेपनाह इलाके के नबुव्वत के मालिक, जिस तरह बेपनाह नबुव्वत अता फरमाई, इसी तरह रब ने आपको बेपनाह इख्तियारात अता फरमाए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल मजदूहू ने सैयदुल अंबिया बनाया. इससे बड़ा मनसब न कोई था, न है और न होगा. अल्लाह जल्ल मजदूहू ने रसूलों का भी सरदार बनाया. सो सारे इख्तियारात इलाके और वक्त के एतबार से सबसे बढ़कर हुजूर को अता फरमाए. और हजरत इंसान और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपना खलीफा करार दिया. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफे आज़म हैं और नाइबे अकबर हैं. सो मेरे आका का मनसब खलीफा आज़म और नाइबे अकबर होने का है. सो जितना बड़ा मनसब, इतने वसी इख्तियारात का आओ. अगर मेरे आका के मनसब को तस्लीम करोगे तो तुम्हें मानना पड़ेगा जितने इख्तियारात रब ने मुस्तफ़ा को अता फरमाए और किसी को भी नहीं अता फरमाए. सो मैं कहूँगा कि दायरे माज़ूनियत में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा मुख्तार कुल हैं. सारे इख्तियारात आपके पास हैं. यकीनन मेरी भी तवज्जो तब आपकी तरफ पूरी होगी और आपकी भी तवज्जो पूरी होगी जब इंतजामात पूरे हो जाएंगे. अभी आप और मैं दोनों इंतजामात में उलझे हुए हैं. जी आपकी बरकतें हैं जी, आज इंतजामात कम पड़ गए. अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपने प्यारे हबीब को जो इख्तियारात अता फरमाए, बस मैं अगली जो मिसाल दूंगा, ये मेरा दावा है कि आप में से हर एक की तवज्जो इस मौजू की तरफ हो जाएगी. माशाअल्लाह. अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया वो मालिक भी है और कादिर भी है. एक ही आय मुबारक में. ये कादिर कौन है? कादिर वो है जो करे उससे कोई पूछने वाला ना हो, जो कहे उससे कोई रोकने वाला ना हो. अब मैं लुगात में, फलसफे में पढ़ जाऊं कि कादिर कौन होता है, मैं एक मिसाल से आपके दिलों में बात उतारना चाहता हूं. वो कादिर है कैसे? जो करे उसे कोई पूछने वाला नहीं. बहुत तवज्जो. वो कादिर यूं है कि पैदा यूसुफ करे, हुस्न यूसुफ को देखकर अंगुष्ठें कट जाती थी. हुस्न यूसुफ और जमाल यूसुफी की आज मिसालें दी जाती हैं. अल्लाह जल्ल मजदूहू ने जमाल और हुस्न अता फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और मनसब भी नबुव्वत का. मुकम्मल तवज्जो. बनाया यूसुफ, गिराया कुएं में. ऐ ज़मीन तू बंद क्यों नहीं हुई? और उन लोगों के हाथ शाल क्यों नहीं हुए जिन्होंने यूसुफ जैसे हसी को कुएं में गिराया? ऐ जिब्राइल तू कहां था? तेरा पर कहां था जब यूसुफ को कुएं में गिराया जा रहा था? न परे जिब्राइल काम आया, न हाथ शल हुए, न कुआं बंद हुआ. यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए. इसीलिए मैं कहता हूं पैदा यूसुफ किया, गिरा कुएं में दिया, गिराया कुएं में और बिठा मिस्र के तख्त पर दिया. का ये है कादिर. गिराया कुएं में, बिठाया तख्त पर. और नबी और उम्मती का मवाजना नहीं है. उम्मत सारी भी मिल जाए तो नबी के कदम बराबर भी नहीं हो सकती. पैदा यूसुफ फरमाया, गिराया कुएं में, बनाया बिलाल,
رنگ کالا خاندان حبشی کا بلا بنایا، بلال چڑھا کعبے پہ دیا ہے کوئی پوچھنے والا کہ مولا تھے یوسف کنویں میں گرے، ہے بلال بٹھا کعبے پہ دیا؟ یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ وہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ مالک ہے، تم کیوں شرک سے ڈرتے ہو؟ فرمایا میں مالک ہوں اور جس کو دے دوں یہ میری مرضی، کو لکھ بھی جس کو دے دوں، میں رب کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں آتی، دینے والا خوشی سے دے رہا ہے، تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ وہ آج جب ہم کسی کے اختیارات دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس بندے کو اللہ کے مقابلے میں تو نہیں لایا جا رہا۔ دوستو ہم دنیا کے قانون کے ڈرے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اختیارات کے ڈسے ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی ایک شخص کے پاس اختیارات جاتے ہیں تو وہ اختیارات کے بل بوتے پر فرعون بن جاتا ہے، وہ عہدے کے بل بوتے پر مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ نہ تھا تو عاجزی کا پیکر بنا ہوا تھا، انسان کے پاس جب کچھ آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے، وہ پھر اختیارات کے بل بوتے پر انتقام لیتا ہے لوگوں سے۔ اللہ جل مجدہ وہ مالک ہے جو اختیار تو دیتا ہے۔ آپ کے پاس چند مرلے زمین کے تھے، آپ اس کے مالک تھے، آپ بڑے مسرور تھے، چند ایکڑ کے آپ مالک تھے، آپ بڑے مسرور تھے۔ جس دن آپ نے زمین بیچی، اس کو کہتے ہیں انتقال، جس دن آپ نے زمین کسی کو تحفے میں دے دی یا گاڑی کے کاغذات دیے، اس وقت آپ سگنیچر کر کے دیتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مالک میں تھا، میں دستبردار ہوتا ہوں، آج کے بعد مالک وہ ہے جس کو زمین دے دی ہے۔ گویا آپ کی ملکیت ختم، اختیارات ختم، اگلا مالک بن جاتا ہے۔ ہم جب اللہ کے اختیارات کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ دنیا کی تقسیم ہے کہ اگر اختیارات مصطفیٰ کے پاس ہیں تو خدا کے پاس کیا بچا، اختیارات اولیاء کے پاس ہیں تو اللہ کے پاس کیا بچا؟ کہا میری آیتیں پڑھ، تمہاری ملکیت اور رب کی ملکیت میں فرق ہے، تم کسی کو اختیار دیتے ہو تو خود خالی ہو جاتے ہو، اور وہ مختار ایسا ہے، وہ مالک ایسا ہے، وہ ممن تشاء، جس تو تل ملک، جس کو ملک دے مرضی ہے۔ تم دینے کی طاقت تو رکھتے ہو، چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، جس کو زمین دے دی اسے لے نہیں سکتے۔ رب وہ ہے جو دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ تنزع الملک، جب چاہتا ہے سارے اختیار چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے شرک سے نہ ڈرو، حقیقی مالک وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ وہ جس کو چاہے جتنے اختیارات دے دے، پھر بھی وہ حاکم اعلیٰ وہی رہتا ہے، مالک وہی رہتا ہے۔ اس محبوب کو اللہ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے، اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے مصطفیٰ سائل جو بھی آئے، جس طرح کا بھی آئے، سائل تو اپنے عقل سے سوال کرے گا، ہر کوئی اپنی ظرف کے مطابق کاسا لے کے آئے گا، خالی آپ نے نہیں لوٹانا، ہاں کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے اختیارات کا اظہار کرنا خود رب کا کام ہے۔ منصب کا تقاضا یہ تھا کہ حضور کے پاس اختیارات ہوں، چونکہ وقت بہت قلیل ہے، اور اس قلیل وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث رکھوں، قرآن اور حدیث جب بھی کسی عقیدے کی بات ہوتی ہے تو ایک مطالبہ آتا ہے قرآن سے بات کریں۔ الحمدللہ منہاج القرآن کا یہ امتیاز ہے کہ وہ جب بھی بات حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ قرآن کی دلیل سے کرتے ہیں، اور اگر قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب حق قرآن میں ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے دلائل قرآن سے کیوں نہیں، ہمارے دلائل حکایات فقط کیوں، ہمارے دلائل فقط شعر کیوں، ہمارے دلائل فقط بزرگوں کے قول کیوں؟ قرآن میں ہوتے ہوئے ہم قرآن کی دلیل نہیں دیتے، جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہمارا موضوع اور موقف کمزور ہو جاتا ہے۔ نئی نسل کہتی ہے فلاں نے قرآن پڑھا تھا، تم بزرگوں کے قول پڑھ رہے ہو۔ عقیدہ اگر حق ہے
تو وہ 100% قرآن سے ہوگا. اور یہ اسلوب منہاج القرآن نے دیا. وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جو میرے آقا کے قدم قدم کے ثبوت کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. کبھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. یہ منہاج القرآن کا تر امتیاز ہے. آج میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات ہیں جو اختیارات مصطفیٰ پہ دال ہیں، مگر ساتھ حدیث مبارکہ. ان لوگوں کا مطالبہ غلط نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ فقط قرآن سے دلائل دیے جائیں، مگر اس مطالبے کے پیچھے نیت دیکھی جائے گی کہ وہ نیت کیا ہے، وہ مطالبہ کرنے والا کون ہے. کہ حدیث کی بات کرو تو وہ کہے مجھے قرآن سناؤ، جب بخاری اور مسلم کی بات کرے وہ کہے قرآن کی آیت بتاؤ. میں زیادہ کچھ لفظ خود نہیں کہوں گا کہ شاید کسی کے دل آزاری ہو کہ قرآن کی آیتوں کا مطالبہ کون کرتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے اور کس نیت سے کرنی چاہیے. میں یہ جو چند جملے کہے ہیں میں سہارا لوں گا حدیث پاک کا، جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن میں کتاب العلم میں اور ابن ماجہ نے باب تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل فرمایا. میں بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی، میں بات کر رہا ہوں اختیارات مصطفیٰ کی. حضرت مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال النبی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آگے کسی کی تشریح نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے آقا کی حدیث پاک ہے. حضرت کندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا. اب اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں. تکیے پہ کون ٹیک لگائے بیٹھتا ہے؟ وہ جو بے فکر ہو، وہ جو بے پرواہ ہو، وہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. کہا وہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا. قرآن نے جنتیوں کی ایک نشانی بتائی ہے کہ جنت میں جب کوئی فکر نہیں ہوگی نماز روزے کی، دوزخ کی، حساب کتاب کی، تو جنتی تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے. وہ تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھنا ایک نوابی ہے، ایک بے پرواہی ہے، ایک غنی ہونے کی نشانی ہے. ایک اب اس تکیے پر ٹیک لگانے کا منظر آپ کے ذہن میں آ جائے تو ابھی نتیجہ نہ نکالیے گا اپنے ذہن سے. میرے اگلے لفظ سنیے. آقا نے فرمایا ایک شخص تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا کہ اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے شخص کے سامنے میں محمد کی حدیثوں میں ایک حدیث بیان کی جائے گی. وہ تکیے پر بیٹھا ہوگا اور اس کو ایک حدیث سنائی جا رہی ہوگی اور وہ کہے گا اب مجھے نتیجہ نکالنے دیجئے کہ سنے حدیث اور وہ نواب تکیے لگائے بیٹھا ہو. یہ اس کی کیفیت بتا رہی ہے، یہ اس کا بغض حسد اناد بتا رہا ہے کہ نام مصطفیٰ کا لیا جائے اور مومن ٹیک لگائے بیٹھا ہو. کہ جب نام محبت نام محمد آئے عشق بیٹھنے نہیں دیتا، وجد میں آ جاتا ہے. حدیث بیان کی جا رہی ہو، توجہ ادھر ادھر تقسیم بھی ہو، جب کہا جائے قال الرسول توجہ خود مبذول ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب نے کہا کیا ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جہاں مصطفیٰ آ جائیں سارے رشتے چھوڑ دو، جہاں مصطفیٰ کی حدیث آ جائے سارے خیالات چھوڑ دو. اب آیت کا اب حدیث کا نتیجہ نکالیے. آقا اس شخص کی بدبختی بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر کا بغض بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تکیے پر لیٹ کر حدیث سنے گا، کہ وہ تکیے پر بیٹھا ہوگا اور آقا کی حدیثوں میں حدیث سن کے کیا کہے گا؟ پتہ ہے کیا کہے گا؟ حدیث سننے کے بعد وہ بدبخت کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جملے در و دیوار پر لکھے ہوتے ہیں، یہ جملہ غلط نہیں ہے. یہ جملے کتابوں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جملہ یہ عقیدہ درست ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے. اس شخص نے 100 دفعہ یہ زندگی میں جملہ کہا ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مگر آقا نے فرمایا میری حدیث سننے کے بعد اس کو یاد آیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی ہے. اللہ نے اس قرآن میں جو حلال قرار دے دیا ہم اس کو حلال مانتے ہیں، گویا جو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہم اس کو حرام مانتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اما سنو، بے شک اللہ کے رسول کی حرام کردہ
ویسے ہی ہے جیسے اللہ حرام قرار دے رہا ہے۔ گویا بالفاظ دیگر کہ اگر قرآن میں کوئی چیز حرام ہے، قرآن میں تمہیں نظر نہ آئے اور مصطفیٰ کے لب سے نکل جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، امت محمد ہمیشہ یاد رکھنا مصطفیٰ کے زبان سے نکلتا وہی ہے جو رب بولنا چاہتا ہے۔ جب بھی احادیث کے دلائل کی بات کی جاتی ہے تو پہلے قرآن مانگا جاتا ہے۔ ہم بھی پہلے قرآن کی بات کریں گے، مگر قرآن سننے سے پہلے میں آپ کو حد بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ بیٹھا کہ جس کی جہاں تک حد ہوتی ہے وہاں تک اس کے اختیارات ہوتے ہیں، جس کی باؤنڈری ختم اس کے اختیارات ختم۔ میری اس بات کی وضاحت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جس کو بھی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ مشرق اور مغرب زمین میرے سامنے سمیٹ دی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا زمین سمیٹ دی گئی، حتیٰ کہ میں نے مشرق کو بھی آنکھ سے دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ کوئی آقا فرما رہے ہیں مجھے زمین کے کنارے دکھا دیے گئے، مشرق اور مغرب زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا تو آقا نے فرمایا جب مجھے زمین کی حد نظر آئی تو میرے مالک نے کہا مصطفیٰ جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے وہاں تک مالک تجھے بنا دیا ہے۔ یہ زمین کی حد ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے۔ دوستو جب بات نگاہ مصطفیٰ کی ہے تو زمین کی بات اسی لیے کی کہ آپ اور میں زمین پہ رہتے ہیں۔ اگر بات نگاہ مصطفیٰ کی پوچھتے ہو تو آقا بخاری شریف فرماتے ہیں کہ آقا کھڑے مدینہ کے مصلی پر تھے، مسکرانے لگے۔ آقا نماز میں مسکرائے، حضور نے فرمایا رب نے پردے ہٹا دیے، مجھے جنت دکھا دی، مجھے جنت میں انگور نظر آئے، میرا جی چاہا کہ انگور اپنے دوستوں کے لیے لے آؤں۔ گویا بتا دیا کہ مصطفیٰ کھڑے زمین پر ہوتے ہیں، نظر جنت آتی ہے، بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور جنت میں بلال کے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ سماعت مصطفیٰ پہ قربان، نظر مصطفیٰ پہ قربان۔ گویا جس کی جہاں تک نظر گئی رب نے وہاں تک اسے مالک بنا دیا ہے۔ گویا یہ حدیث مبارکہ میرے آقا کے حکومت اور دائرہ حکومت کو بیان کر رہا ہے۔ اس دائرہ اختیارات کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات پیش کرنے لگا ہوں اور بہت توجہ چاہوں گا۔ اللہ جل مجدہ نے جب بات کی میرے آقا کے اختیارات کی تو حضور کے اختیارات مان لیے جاتے ہیں، مگر اس کے گرد پھر دائرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ جو دینی اختیارات ہیں، یہ جو دین سکھانے کے اختیارات ہیں، یہ تبلیغ کے اختیارات ہیں، باقی اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا ٹاپک حلال اور حرام کا ہے۔ جس نے حلال اور حرام کو سمجھ لیا اس نے دین کو سمجھ لیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے حلال اور حرام کا فلسفہ جاننے والوں، میرے مصطفیٰ وہ ہیں وَيُحِلُّ، وہ حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ میں رب نے اجازت دے دی ہے کہ قرآن کی ظاہری طور پر آیت میں نہ بھی ہو، طیبات میں سے میرے مصطفیٰ آپ جو چاہیں امت کے لیے حلال ہونے کا اعلان فرما دیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، اور میرے مصطفیٰ یہ بھی اختیار رکھتے ہیں کہ خبائث میں سے جس چیز کو بھی حرام قرار دے دیں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ حرام قرار دے رہا ہے۔ یہ حلال اور حرام کی بات ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور ہماری ظاہری حیات کے ساتھ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے جب میرے آقا کے اس بے حد اختیارات کو بیان فرمایا تو سورہ حشر میں خالق کائنات نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور میرا مصطفیٰ تمہیں جو کچھ دے دے، جو کچھ دے دے۔ ماں ایک ہے، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں ماں میں کوئی قید نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ تمہیں جو کچھ دے دے۔ وہ آیت بتا رہی ہے حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، مالک نے سب کچھ دست مصطفیٰ میں رکھ دیا۔
اس سب کچھ میں جس کو جتنا عطا کرو میارے مصطفیٰ مرضی تیری ہے. آقا نے اسی مقام پہ فرمایا واللہ یوتی، رب عطا کرتا رہتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. عطا کرنے کی رب نے حد کر دی، تقسیم کرنے کی مصطفیٰ نے حد کر دی. کہ جو کچھ تمہیں مصطفیٰ عطا فرما دے، جو کچھ تمہیں عطا فرمائے، یہ جو کا تعلق صرف بھوک سے نہیں، یہ جو کا تعلق صرف غم اور خوشی سے نہیں، یہ جو کا تعلق صرف اولاد سے نہیں، یہ جو کا تعلق صرف قبر سے نہیں، یہ جو کا تعلق صرف حشر سے نہیں. کہ حد ہی نہ کرو، مصطفیٰ جو دیں جتنا دیں فَخُذُوهُ، رب حکم دے رہا ہے مصطفیٰ جتنا دیں خوشی سے لے لیا کرو. وَمَا نَهَانُ، اور جس چیز سے میرا محبوب تمہیں روک لے، نَهَاكُمْ عَنْهَا فَانْتَهُوا، پھر قرآن میں تمہیں اجازتیں ملیں، مصطفیٰ روک لے تو اسی وقت رک جانا، رب تم سے راضی ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ راضی ہونے کا لفظ تو اس آیت میں نہیں ہے. وہ خالق کائنات نے ایک اور سورہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش کہ یہ راضی ہو جائے، رضو، کاش کہ یہ راضی ہو جائے. مولا کس پر؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ انہیں دے. اللہ کی تقسیم برابر نہیں ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کسی کو 100 سال عمر دی تو کسی کو 50 سال عمر دی، کسی کو 20 سانسیں دی، کسی کو ارب پتی بنایا تو کوئی لقمے کو ترستا ہے. یہ رب کی تقسیم کا تم ان باتوں کو نہیں جانتے. اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ایمان کہلاتا ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش کہ یہ راضی ہو جائے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کچھ انہیں مصطفیٰ عطا فرما دے، دے دے. آتاہم اللہ ورسول، جو اللہ عطا فرمائے اس پر بھی راضی ہو، ورسولہ، اور جو رسول عطا فرمائے اس پر بھی راضی ہو. کاش کہ یہ اس پر راضی ہو جائیں جو مصطفیٰ عطا فرمائیں، اور جو مصطفیٰ کی عطا پر راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر ایک جملے پہ سننا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، سنو میرے دوستو. جو مصطفیٰ کی عطا پر راضی ہو جائے وہ صدیق بن جاتا ہے. جو مصطفیٰ کی عطا پر راضی ہو جائے وہ فاروق کہلاتا ہے، فاروقیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، وہ مرتضی ہو جاتا ہے. جو مصطفیٰ کی تقسیم پر راضی ہو، اور جس بدبخت کو میرے آقا کے تقسیم پر ایک بار اعتراض کی جرت ہو جائے، شریعت اسے ذوالخویسرہ قرار دے کے قیامت تک لعنتی قرار دے دیتی ہے. ذوالخویسرہ نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا، حج کا انکار نہیں کیا تھا. میرے آقا کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور اس نے فرمایا اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے. کب تو سکھائے گا مصطفیٰ کو تقسیم کرنا، جا قیامت تک تجھے بھی راندہ درگاہ کر دیا. جس کو عطا مصطفیٰ پر اعتراض ہو گویا وہ خدا کے، اللہ کے تقسیم پر اعتراض فرما رہا ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا فلا وربک، میرے مصطفیٰ تیرے رب کی قسمیں، تیرے رب کی قسم. اختیارات مصطفیٰ سننے والوں، اللہ جل مجدہ سورہ الفطر میں قسم کھا کے تیرے میرا نام لے کے نہیں، ربک، میرے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، لا یومن، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ غازی جتنا دین پہ عمل کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حاکم کل نہ مان لیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. میرے مصطفیٰ رب کے ہاں تو مومن وہی ہے جو آپ کو اپنا حاکم مان لے. اور آج کا ایک بدبخت امتی حضور کے اختیارات تولنے پہ آ گیا، حضور کے اختیارات کو کم یا زیادہ دیکھتا ہے. اللہ جل مجدہ پھر فرماتے ہیں وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ یہ تو آپ نے جا بجا سنا ہے سورہ الاحزاب کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے. کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے نعمت دی، اللہ فرما رہا ہے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، میرے مصطفیٰ جس پر میری نعمت ہوتی ہے اس پر تیری بھی نعمتیں برستی ہیں. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تو جس پر انعام فرماتا ہے اللہ تو دیتا اسی کو ہے جس پر تو انعام فرماتا ہے. اور آیات بینات کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو ایک آیت پہ
سمیٹنے کے لیے دل چاہتا ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا وما نقموا، اور تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا ہی یہی ہے، وما نقموا الا، اور تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اغناہم اللہ، کہ ان کو اللہ غنی کرتا ہے. ایک ہے ضرورت مند، ایک ہے محتاج جو آپ اور میں ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بشر محتاج ہے اللہ کا. غنی وہ ہے جس کو کچھ ضرورت نہ ہو، جس کی ضرورتیں پوری ہیں اور وہ اوروں کو بھی دے سکتا ہے. بشر میں غنی کیسے ہوتا ہے وہ اللہ جل مجدہ نے حضرت عثمان کی صورت میں سمجھایا ہے کہ غنی یوں ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی صورت میں سمجھایا ہے کہ اپنی ساری کی ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. غنی یہ ہوا کرتے ہیں. سنبھال سنبھال کر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا، وہ اپنی دولت کا مالک تو ہوتا ہے. غنی وہ ہوتا ہے جو اپنی دولت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوٹا دے. گویا غنی وہ ہے جو جھولیاں بھر دے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا وما نقموا الا اغناہم اللہ. جھگڑا تو یہی ہے نا کہ اللہ غنی کرتا ہے وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ رسول بھی اللہ کی فضل سے ساری امت کو غنی کرنا جانتا ہے. گویا مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ محبوب اپنی شان کے مطابق اپنی امت کو غنی کرنے والے ہیں. یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان کی تشریح کا زیادہ وقت میرے پاس نہیں تھا، فقط آیات کا ترجمہ اور ان کا حکم آپ کو سنایا ہے. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات قرآن کی صورت میں بات کی جاتی ہے تو حدیث کی تشریح کی بغیر یہ آیتیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اختیارات ہیں کیسے، کہاں ہوتے ہیں، کب تک ہوتے ہیں. استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان اختیارات کو سمجھانے کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں. میرے آقا مختار تو ہیں مگر وہ دائرہ اختیارات کیا ہے؟ ایک دائرہ ہے تشریح کا، اس سے بڑا دائرہ ہے تشریح کا، اس سے بڑا دائرہ ہے تکوین کا. کچھ لوگوں کو فقط شرع کی اجازت ہوتی ہے، وہ مجتہد کہلاتا ہے، وہ مفتی کہلاتا ہے، وہ جج کہلاتا ہے. جج آپ کی عام عدالتوں کا ہو یا شرعی عدالت کا، جج کو قانون تشریح کی اجازت دیتا ہے کہ آئین پاکستان کی یہ شک ہے، منڈی بہودین میں یہ کیس آیا ہے، علاقے کے مطابق اس قانون کی تشریح کر دے. جج کے پاس تشریح کرنے کا اختیار ہوتا ہے. مفتی کے پاس، ایک فقیہ کے پاس مسئلے کا شرح کرنے کا اختیار وہ رکھتا ہے اور وہ اپنی علم کے مطابق تشریح کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے شرح کے اختیارات عطا فرمائے اور کتنے، سارا دین مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ پیارے دین اللہ کا ہے اور سارے کا سارا دین مصطفیٰ تیری تشریح کا ہمیشہ محتاج رہے گا. حکم اللہ دیتا رہے گا، تشریح آپ کرتے رہیں گے. اور تشریعی اختیارات کہ شریعت میں اختیارات، ایک ہے شرع اور ایک ہے شرع، کہ شریعت تو من اللہ ہے، حلال حرام من اللہ ہے، نماز اللہ کی طرف سے ہے. میرے مصطفیٰ رب تجھے شریعت کے اختیارات عطا فرماتا ہے. شریعت میں نمازیں تو 5 ہوں گی، رکعتوں کا ذکر میں رب نہیں کروں گا. اے سارے، اے رب کے حبیب، اختیار آپ کا ہوگا کہ جس وقت 4 کہہ دے گا رکعتیں 4 فرض ہو جائیں گی، 3 کہہ دے گا 3 فرض ہو جائیں گی. شریعت میں بھی اللہ نے اختیارات مصطفیٰ کو عطا فرمائے. اور آگے ہے تکوینی اختیارات، اور تکوینی اختیارات کے لیے جتنا وقت میسر آیا وہ جدا بیان کریں گے. تشریح اور تشریع دونوں کے لفظوں کی جب آپ کو سمجھ آ گئی تو اب آپ دیکھیے آقا نے تشریح کس موقع پر فرمائی اور شارع علیہ السلام کا مقام کس موقع پر سامنے آیا. اسلام میں یوں تو بہت باب ہے مگر پہلا باب فرائض کا ہے، اور فرائض میں ارکان اسلام کو فوقیت حاصل ہے. ارکان اسلام میں نماز سب سے پہلے ہے. نماز، روزہ،
حج، زکات، یوں تو جس شے کی بھی تشریح پوچھنا چاہیں وہ میرے آقا نے فرمائی 6 لاکھ احادیث. یہ 30 پاروں کی تشریح ہے اور اسلام کی تشریح ہے. مگر ہم صرف ارکان خمسہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اختیارات مصطفیٰ کہاں تک نظر آتے ہیں. نماز کی بات ہے، بہت توجہ چاہوں گا. اگر میں یہ سمجھا پایا آج تو میں جانوں گا آج میں نے موضوع کا حق ادا کیا. نماز ہے اللہ کی طرف سے فرض. نماز کو مومن اور کافر کے درمیان پہچان قرار دے دیا. وحدہ لا شریک کے علاوہ نماز میں کسی اور کے تصور کی بھی مفتیان کرام رد کرتے ہیں. نماز اللہ نے فرض کی. میں نے گھر میں نماز شروع کی. مجھے میری ماں نے، میرے والد نے، میری دادی نے نماز کا کچھ طریقہ بچپن میں سکھایا. میں اپنے محلے کی مسجد میں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھنا سیکھی. امام مسجد کو دیکھا. مجھے میرے ناظرے کے استاد نے نماز سکھائی کہ یہ نماز ہے، کانوں کی لوؤں کو ہاتھ لگاؤ اور پھر ناف پہ باندھو، اور یہ نماز کا طریقہ ہے. بحمدہ تعالی میں نے بچپن میں یہ نماز سیکھ لی، گھر میں بھی پڑھی. میں جب کچھ قابل ہوا، محلے سے باہر نکلا، تو ایک دن میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ کہتا تو اللہ اکبر ہے مگر ہاتھ پھر میری طرح ناف پہ نہیں باندھ رہا، اس نے سینے پہ باندھ لیے. مجھے اس کی نماز اور اپنی نماز میں فرق نظر آیا کہ اگر نماز وہ ہے جو میں پڑھتا ہوں تو یہ کیا ہے. اس کو تھوڑی دیر دیکھا، آگے بڑھا. ایک اور کو دیکھا تو کہتا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، مگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. اور جب معاشرے میں نکلا، معاشرے کی تنگ نظری میرے سامنے آئی کہ ہاتھ ناف پہ باندھنے والا سینے پہ باندھنے والے کو مشرک کافر قرار دے رہا ہے، سینے پہ باندھنے والا ناف پہ باندھنے والے کو مشرک قرار دے رہا ہے. جس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ رفع یدین کر رہا ہے، وہ سرے سے کافر ہے. ناف پہ باندھنے والا خود اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، سینے پہ باندھنے والا کہتا ہے جنت تو ہے میری. اور جس نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی وہ تو کہتا ہے کہ جنت بنی ہمارے لیے. میں چکرا کے رہ گیا، مولا نماز میری ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ کافر ہیں تو میں عمرے پہ گیا. حیران تو میں تب ہوا کہ جس کو میرے محلے کے امام نے کافر قرار دیا تھا، جس کو وقت کے ملا نے منبر پر بیٹھ کر دین سے خارج قرار دیا، آمین اونچی نیچی کہنے پر مسجدیں جدا بن گئی، پانچا اونچا نیچا کہنے پر مسجدوں میں دیوار رکھ دی گئی. نماز پر امت کو تقسیم دیکھا، تفرقہ دیکھا. اور جب میں حج پہ گیا تو مزید حیران ہو گیا کہ میں کھڑا ہوں، میں تو مسلمان ہوں. جس کو میرے مفتی نے کافر کہا تھا وہ کعبے میں میرے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں رفع یدین والا کھڑا ہے، اسی صف میں ہاتھ کھولے. حج ایک، عمرہ ایک، کعبہ ایک، لکھا ہوا ہے کوئی کافر اندر نہیں آ سکتا. میری روح پکار اٹھی، مولا مجھے مسلمان کہا گیا، اس کو کافر کہا گیا. یہ وہ دعوت فکر ہے جس کے ڈاکٹر طاہر القادری درد سے دعوت دیتے ہیں کہ نمازوں کی اداؤں کی بنیاد پر جھگڑنے والوں، نامین اونچی نیچی کہنے پر جدا جدا مسجدیں بنانے والوں، نماز کی بنیاد پر جماعتیں بنانے والوں، کعبے میں سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دین کو خطرہ نہیں. اور حضور شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں کہ حیران تو تم تب ہوگے جب جنت میں جاؤ گے صرف ناف پہ ہاتھ باندھنے والے یا صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے والے نہیں ہوں گے. جس نے جس طریقے سے نماز پڑھی تھی رب نے قبول کی تھی وہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں بھی نظر آئیں گے. بنیادی مسئلہ اختیارات مصطفیٰ کا سمجھانا چاہتا ہوں. ایک سوال ذہن میں آیا کہ قرآن میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا، پھر اللہ نے تھوڑی بہت تشریح بھی فرما دی. کبھی فرمایا واسجد، نماز میں سجدہ ہوگا. کبھی فرمایا ورکعو، نماز میں رکوع ہوگا. کبھی فرمایا قیام، نماز میں قیام ہوگا. کبھی فرمایا تسبیح. گویا کچھ نماز کے بارے میں بتا دیا گیا اور حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز ادا کر. آج آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی تلقین کی ضرورت نہیں. ہم سے بڑھ کر عربی جانتے تھے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی. عربی اور قرآن جاننے والے تھے.
कुरान का हुक्म उतरा अकीमुस्सलात, नमाज अदा करो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलो अपनी मर्जी से करो, अल्लाह ने आजादी तो दी। हुक्म रब का, दर मुस्तफा का, आका रब ने हुक्म दिया नमाज अदा करें। ये नहीं कहा अदा करके आ गए, फरमाया कैफा नुसल्ली, नमाज तो रब की पढ़ेंगे, बता आप दे कैसे पढ़े। आका ने भी ये नहीं फरमाया सबर करो। तवज्जो करो, ए अल्लाह 114 सूरतें भेजी हैं तूने, जिसमें सूरह बकरा है, कभी चींटी का जिक्र, कभी ऊंट का जिक्र, कभी गाय का जिक्र, कभी कौमों का जिक्र, बंदरों का जिक्र। कुरान में 114 सूरतें हैं। ए कादिर मुतलिक एक सूरत और भेजता, सूरह सलात 115वीं सूरत, जिसका नाम ही नमाज वाली सूरत अब नहीं है कुरान में। उसमें 60-70 आयतें होती, अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक अल्लाह तरीका बता देता। क्योंकि नमाज एक है, अल्लाह 50 आयतें देता, एक नमाज बता देता। जुर्रत ना होती किसी की दूसरे तरीके से नमाज पढ़ने की। ए अल्लाह 114 दी थी, 15वीं भी दे देता, उम्मत झगड़े से तो निकलती, मगर अल्लाह ने सूरा न दी, फकत हुक्म दिया का यही तो मकाम है मेरे मुस्तफ़ा के देखने का। नमाजें अल्लाह की, इबादतें अल्लाह की, सजदे अल्लाह के, तौहीद अल्लाह के लिए। हजरत अबू बकर परेशान, कैफ़ा नुसल्ली, आका कैसे रब को राजी करे। आका ने यह नहीं फरमाया सबर करो पूछ लूं, जिब्राइल आए तरीका सिखाएंगे। आका ने फरमाया सल्लू पढ़ो ना, कैसे कमार आई तुमूनी, मुझे तकते रहो। मेरी अदा को रब ने नमाज करार दे दिया है, ये इख्तियार मुझे दिया है, ये तरीके का मालिक मुझे बना दिया है। बस जब तकने को नमाज कहा, महबूब जिस रंग में नजर आया नमाज उसी रंग में शुरू हो गई है। किसी को यहाँ हाथ नजर आए, फिर उसे और कुछ नजर न आया, वो यहाँ पढ़ने लगा निगाह बंद करके। किसी को नाफ पे हाथ नजर आए, फिर उसने रब से निगाह मिला ली कि मैं मुस्तफा को नाफ पे हाथ बांधे देख रहा हूं। किसी ने रफ़ा यदैन देखा, वो रब के हुजूर हाजिर हो गया, मौला तेरे महबूब की तरह हाथ मैं उठा रहा हूं, नमाज मेरी कबूल फरमा ले। ये नमाजें शुरू हो गई, क्योंकि कायदा यही था कि मुझे देखो वैसी नमाज अदा करो। सल्लू कमा राए तुमूनी उसल्ली, नमाजें इसी तरह शुरू हो गई, नमाजों की अदायगी शुरू हो गई। आज नमाजें 3-4 सूरतों में है और किसी की अपनी मर्जी नहीं। मेरे पास सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की, मैं हनफी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसी नमाज पढ़ता हूं इसके जिम्मेदार अबू हनीफा है। कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है तो उसका साईं इमाम जाफर अबू सादिक है, इमाम जाफर सादिक है। आप कौन होते हैं उसे गलत कहने वाले। कोई सीने पे हाथ रख के पढ़ते हैं रफा, किसी के साथ इमाम शाफी का साथ है, किसी के साथ इमाम अहमद बिन माल हम्बल का है, इमाम मालिक का है, हदीस मुबारक है। अदाओं की बुनियाद पर जन्नतें नहीं मिलेगी, क्योंकि हर अदा अदाए मुस्तफा है। नमाज की कबूलियत अदाओं पे नहीं है, बस अकीदा ये हो कि मैं गुलाम हूं मुस्तफा का है, मैं महकूम हूं मुस्तफा हाकिम है। अकीदा ये हो, नमाज जहां पढ़ो जैसे पढ़ो, नमाज तुम्हें रब से मिला देगी। और नमाज पूरी पढ़ो और अकीदे में हुजूर हाकिम ना हो, अकीदे में हुजूर मालिक ना हो, अकीदे में हुजूर मुख्तार ना हो, तो ऐसी नमाजें मुंह पर मार दी जाती हैं। उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु अलैहि की जिंदगी के 30 साल इत्तेहाद उम्मत और अमन की दावत देने में गुजर गए। हुजूर शेखुल इस्लाम से किसी ने सवाल किया कि आप इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हैं, एक नमाज पे तो ये उम्मत इकट्ठी नहीं होती, नमाज पे इत्तेफाक नहीं है, बाकी इत्तेहाद कैसे होगा? क्या कोई ऐसी तहरीक उठ सकती है? क्या कोई ऐसा तरीकाकार या तबलीग हो सकता है कि सारे लोग एक नमाज पर इकट्ठे हो जाएं? हुजूर शेखुल इस्लाम मुस्कुराए, क्योंकि हुजूर शेखुल इस्लाम की बात हमेशा कुरान और हदीस पर मबनी होती है। ये और बात है कि कई लोगों को उस वक्त समझ नहीं आती, वो परेशान होते हैं, साल के बाद उनको कहना पड़ता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे, मगर उस वक्त वो उनके जहन से बात बुलंद होती है। हुजूर शेखुल इस्लाम मुस्कुराए, फरमाया किसी और से पूछोगे तो जवाब और होगा,
مگر میرا جواب یہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھتا رہے گا. جتنی تبلیغ کر لیں، کوشش کر لیں، امت ایک نماز پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، نماز کے طریقہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیوں کہ اکٹھا کرنا ہوتا تو اسی وقت کو حکم آ جاتا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ قیامت تک میرے محبوب کی ہر ادا زندہ رہے، سمجھ آ جائے کہ نماز بعد میں ہے، ادائے مصطفیٰ پہلے ہے. محبوب کی ادائیں، ایک مسجد میں محبوب کا ایک انداز، دوسرے محلے میں محبوب کا ایک انداز. اس نیت سے ساری مساجد کو دیکھو تو کوئی غیر نہیں لگے گا، سارے محبوب کے غلام لگیں گے. اصل بات عقیدہ اور نیت ہے، جس میں ہم کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھائی اور ہم پڑھ رہے ہیں. نمازیں 5 ہیں، اللہ جل مجدہ نے نماز فرض کی 5 ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 پڑھوں گا 5ویں نہیں پڑھوں گا. کوئی مجھ جیسا مسافر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ ایک آج نہ پڑھ سکے، کل اس کے لیے قضا کا دروازہ کھلا ہے. انکار اور بات ہے، سستی اور مجبوری اور بات ہے. کوئی شخص کہے کہ 4 پوری پڑھوں گا 5ویں نہیں پڑھوں گا. 5ویں کا انکار کرنے والا دین میں نہیں رہ سکتا. نماز ساری تو بڑی بات، کوئی رکعت کا انکار نہیں کر سکتا. اسی کو تو اختیار مصطفیٰ کہتے ہیں. عقل کہتی ہے رکعتوں کی ترتیب نہیں ہے. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، مغرب پھر 3 رکعت. عقل کہتی ہے کوئی ترتیب تو ہونی چاہیے. فجر 2 تھی تو ظہر 3 ہو جاتی، عصر 4 ہو جاتی. مغرب اور عشاء میں بندے کے پاس وقت ہے تو اور بھی بڑھ جاتے، مگر نہیں، فجر 2 پھر ظہر 4. یہ تقسیم خدا جانے مصطفیٰ جانے کا بات رکعتوں کی نہیں ہے، بات محبوب کے مرضی اور اختیار. فرمایا فجر 2 پڑھو تو قیامت تک 2 فرض کر دی گئی، ظہر 4 پڑھو تو 4. اب کوئی حاجی صاحب یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس وقت ہے آج ظہر میں 6 فرض پڑھوں گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فجر 2 ہے میں تو 5 پڑھوں گا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. 2 ہیں تو فرض 2 ہی پڑھنے پڑیں گے. یہی دین ہے، یہ نماز یہی ہے. نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ. ابو داؤد میں روایت مبارکہ ہے کہ ایک صحابی عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان کا بیٹا اپنے والد کو آقا کے پاس لایا، اسلام قبول کیا، میرے اسلام پیش کیا. میرے آقا نے سارا اسلام ان کے سامنے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری بات بتاتی ان کا یا رسول اللہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، او کما قال، عذرائے محبت، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، نماز اللہ کا موقع ہے. وہ اس نے کہہ دیا یہ مشکل ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. حضور نے اہمیت بتائی، ضرورت بتائی. اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. اچھا پھر لین دین ہوا ہوگا، کہا گیا ہوگا کوئی تو گزارا کر. آخر بات طے ہو گئی کہ 5 نہیں بس کم کر دیں. حضور نے فرمایا 2 تو پڑھو گے. 2 پہ وہ راضی ہو گیا، 4 پہ بھی نہیں، 3 پہ بھی نہیں، 2 پہ. آقا نے فرمایا اچھا ایک سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کر، ایک سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا کر، بعد میں پڑھ لیا کر. 2 تو پڑھے گا. اس نے سوچا، انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو 2 پڑھتا رہوں گا. آقا نے اجازت دے دی کہ آپ 2 پڑھیں، 3 کی رخصت دے دی. یہ روایت تو آپ نے کئی بار سنی، میں اس سے آگے توجہ دلانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا جاؤ 2 پڑھو. 5 پڑھنے والے تھے، کوئی نہیں اٹھا کہ سینئر ہم ہیں، رعایت کا حق تو ہمیں بنتا ہے، سالوں سے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں. 2 کرنی ہے 3 کرنی ہے تو پرانے کی کرو. نیوں کو رعایت، پرانوں پہ اتنی ہی. کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے 5 اس کے لیے 2. جانتے تھے کہ نماز اللہ کی ہے، اختیار مصطفیٰ کا ہے. یہ 2 پڑھے گا تو رب راضی ہو جائے گا، ہم 5 پڑھیں گے تب راضی ہوگا رب. وہ 2 کا مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ 5 پڑھتے رہے. اور نماز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مسواک کی بات کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت توجہ، چونکہ وقت اپنی تنابیں کھینچ چکا ہے، وقت سمٹ چکا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا امت اگر مجھ پر تمہاری مشقت گراں نہ گزرتی،
جملوں پر غور کیجئے. مجھ پر تمہاری مشقت گران نہ گزرتی، مجھے اگر تمہارا مشکل پڑا رہنا تکلیف نہ دیتا، میں محمد ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض قرار دے دیتا. ہاں آقا آپ کے ہاں میں مسواک فرض اور آپ کے ہاں میں مسواک مستحب. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا فرماتا میں چاہتا تو مسواک فرض قرار دیتا. گویا اس جملے میں بتایا کہ فرض حلال حرام کا اختیار خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حضرت عثمان ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف اسلام قبول کرنے آیا. جہاد اسلام کا وہ رکن ہے کہ آقا نے فرمایا جس مومن کے دل میں جہاد کی محبت نہیں وہ پورا مومن بھی نہیں، جہاد کی محبت نہ ہو. اور زکوٰۃ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس کے ذمے زکوٰۃ کی ایک رسی بنتی ہے اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو میں ابو بکر تلوار لے کے جہاد کروں گا. یہ جہاد اور زکوٰۃ کا مقام ہے اسلام میں. بنی ثقیف نے جب اسلام قبول کرنا چاہا، قبیلہ ثقیف نے رات کو میٹنگ کی، جیسے آج دنیا میں لوگ ووٹ بیچنے سے پہلے میٹنگ کرتے ہیں کہ صبح کیا مطالبہ کریں گے. 200 افراد کا خاندان ہوتا ہے، صبح مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نالی بنا دیں تمہیں ووٹ دے دیں گے، کھمبا لگوا دیں تمہیں 200 بندے دے دیں گے. بنی ثقیف نے بھی رات کو میٹنگ کی کہ مطالبہ مصطفیٰ سے کیا کریں گے. ساروں نے میٹنگ کی کہ باقی باتیں دیکھی جائے گی. یہ زکوٰۃ کماؤ خود اور 2 لوگوں کو، یہ بات عقل میں نہیں آتی. دن بھر گرمی میں کماؤ اور پھر دے کسی اور کو دو، یہ بات نہیں مانیں گے. اور جہاد، زکوٰۃ میں تو مال جاتا ہے، جہاد میں جان چلی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اور زکوٰۃ فرض ہے. انہوں نے کہا کہ جہاد اور زکوٰۃ نہیں، باقی سارا اسلام قبول ہے. بڑی لے دے ہوئی آخر آقا نے اعلان فرمایا کہ محمد مصطفیٰ قبیلہ ثقیف کو جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیتا ہے، رخصت قرار دیتا ہے. باقی لوگوں کا اسلام زکوٰۃ کے بغیر پورا نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ کے بغیر کامل مومن کہلائیں گے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کس آیت میں ہے کہ آپ اختیار دے سکتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اختیار دے رہے ہیں. جانتے تھے کہ اختیار مصطفیٰ ہی اختیار خدا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی وہ مسلم شریف کی معروف روایت کہ آقا حج کب فرض ہے، حج کا حکم آیا. صحابی رسول نے فرمایا آقا حج ہر سال فرض ہے، حج ہر سال فرض ہے. حضور نے جواب نہ دیا. جب میرے آقا نے جواب نہ دیا مجلس ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو حج کا پوچھ رہا تھا؟ فرمایا میں ہوں آقا. کناداں اگر میں اس وقت کہہ دیتا ہاں تو قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا. گویا آپ کی ہاں میں فرضیت ہے. میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ مکہ والا تو ہر سال حج کر سکتا ہے، مگر ایک ملک پاکستان ہوگا جہاں عاشق مسئلے ہوں گے. کبھی پاسپورٹ کا مسئلہ ہوگا، کبھی ویزے کا مسئلہ ہوگا، کبھی بینک کا مسئلہ ہوگا، کبھی قراندازی کا مسئلہ ہوگا. بندہ حج کرنا چاہے گا مگر قانونوں سے حج کرنے نہیں دے گا. کہا جاؤ مصطفیٰ کی رعایت سے فائدہ اٹھاؤ، زندگی میں ایک حج کر لو، باقی جب نیت کرو گے ہر بار تمہیں حج کا ثواب ملتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مچھلی کا حلال ہونا، حضرت علی کے لیے ایک نکاح، یہ کئی اختیارات تشریع اور شرع کے میں چھوڑتا ہوں. میں فقط مختصر سی بات شان تکوین پہ کرتا ہوں کہ شان تکوین میرے آقا اللہ کی ہے. اور یہ شان تکوین کیا ہے؟ وہ کن فیکون. اللہ فرمائے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے کن، پھر ہمالیہ بن جاتا ہے، پھر کیٹو بن جاتا ہے، پھر آسمان بن جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کن فیکون. یہ اللہ کی شان ہے. آپ اور میں نے یہ بلڈنگیں بنائی، اینٹیں سریا بجری اکٹھا کر کے مستری کی منت کی تب یہ بلڈنگ بنی. گویا محتاج ہے مخلوق میٹیریل کی، اور اللہ فرماتے ہیں کن، وہ شے ہو جاتی ہے. یہ شان تکوینی کا واحد مالک اللہ ہے. مگر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمایا
बेशुमार दलाइल, मगर एक ही जिससे दिल बाग बाग हो जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा है, कई माह तक अलाव आग का रोशन किया गया, वाकया आपने सारा सुना है। आग रोशन, आग आसमान तक पहुंची। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजी के झूले में बिठाया गया, आग में फेंका गया, आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिर गए। न बादलों को अल्लाह ने हुक्म दिया बादल बरस और आग को बुझा दे, न हवा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हवाएं चल पड़ और आग को बुझा दे। रब चाहा तो जमीन को हुक्म देता खुज़हा, जमीन आग को निगल ले ताकि मेरा इब्राहीम न जले। न बादलों को बरसाया, न कादिर ने हवाओं को चलाया, न जमीन को हुक्म दिया, बल्कि फरमाया या नारू, ए आग कूनी बरदा, ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पर। अगर अल्लाह इब्राहीम न कहता तो आज शहरियां न बनती, आज पराठे न बनते। आपको क्या पता कि आग के पास कैसे खड़ा जाता है, कैसे चूल्हे जलाए जाते हैं। ये उन माओ बहनों से पूछ जो रात को आधी रात तुम्हें अफ्तारी खिलाते खिलाते में गुजार देती हैं और आधी रात तुम्हारी शहरी पकाते पकाते गुजार देती हैं, और फिर भी दर्स कुरान में तुम्हारे साथ बराबर बैठी हैं। ए हवा की बेटी, ए फातिमा की बांदी, तुझे तेरी खिदमत और कुरान से मोहब्बत पर सलाम। अल्लाह जल्ल मजदहू अगर उस दिन न फरमाते कि आग ठंडी हो जा, इतना होता तो दोज़ख भी ठंडी हो जाती, क्योंकि वो कुन का मालिक है। दोज़ख भी ठंडी हो जाती, चूल्हे भी सर्द हो जाते, मगर अल्लाह ने फरमाया अला इब्राहीम, सिर्फ मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, बाकी अपनी ड्यूटी करते रहे। हजरत इब्राहीम पर आग जलती रही और आग का बाल भी न जला। दोस्तों, वो वक्त आया शान महबूबी दिखाने का। हजरत इब्ने असाकर बयान फरमाते हैं, हजरत अम्मार को आग में झोंक दिया गया, आग जलाई गई, हजरत अम्मार आग में झोंके गए। आका को खबर दी, आका अब के आशिक अम्मार को आग में डाल दिया गया। मेरे आका वो हैं वहां से हुक्म दें तो आग बुझ जाए। मेरे आका वो हैं उंगली से इशारा करें तो मदीने में बारिश बरसती है। आका ने ना बारिश बरसने का कहा, न हवा के चलने का कहा, न फरिश्ते को पर मारने का कहा। हुजूर खुद आग में आए, हजरत अम्मार के सर पर हाथ फेरा, फिर उसी तरह वो कुरान की आयत थी, ये मुस्तफा के लब हैं, वो शान तकवीनी थी, यहाँ महबूब की शान है। फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी ठार हो जा अला अम्मार, मेरे अम्मार पर, कमा कुंती अला इब्राहीम, जैसे रब के हुक्म पर इब्राहीम पर ठंडी हुई थी, मुस्तफा के हुक्म पर अम्मार पर भी ठंडी हो जा। आग जलती रही, बांबड़ से धुआं उठता रहा, मुस्तफा का अम्मार बाहर निकल आया मुस्कुराते हुए, का आग की ठंडक पाके आया हूं। ये मेरे आका की शान तकवीन है। और दोस्तों, हजरत जाबिर की बकरी का वाकया किसने नहीं सुना। जाबिर की एक बकरी आका के नाम पे ज़बा हुई। पहले ज़बा करने वाले ने मारी, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले कसाई ने टुकड़े टुकड़े करके मारा, फिर जाबिर की बेगम और जोजा ने हांडिया में आग जला के मार दिया, फिर खाने वालों ने चबा चबा के मार दिया। एक बकरी बेचारी को 4 मौतों से गुजरना पड़ा। जब गोश्त खा लिए गए, आका ने फरमाया हड्डियां मेरे सामने जमा करो। इससे पहले आका ने फरमाया था हड्डियां जिन्नात का ग़िज़ा हैं, इन्हें फेंक दिया करो। आज आका ने फरमाया हड्डियां मेरे सामने जमा करो। हड्डियां सामने जमा कर दी गई। रब ने वादा किया है कि एक खर्च करो, रब 10 देगा। बोलो मंडी भावदीन और कुर्ब जवार से आने वालों, हजरत जाबिर ने रब के महबूब को एक बकरी खिलाई, क्या अल्लाह 10 बकरियां देगा कि नहीं देगा? बोले ना। मेरे आका फरमा सकते थे अल्लाह जाबिर की एक बकरी थी, तेरे महबूब की मेहमान नवाजी में ज़बा कर दी, मौला जाबिर को बकरियां दे दे, इससे अच्छी नस्ल की दे दे, इसे रेवड़ दे दे। ना ना, और वो होती दुआ, वो होता करम। आका ने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया मौला जाबिर को यही बकरी देनी है। हड्डियों पर हाथ रखा, हड्डियां जुड़ गई, गोश्त लौट आए, चमड़ा चढ़ गया, रूप पलट आई, बकरी कान हिलाते हुए जाबिर के घर चली गई। का मौजज़ा और इख्तियार देखना है तो जाबिर की बकरी को देख लिया कर। मैं मजबूर हूं वक्त से, बात को इसी जगह पर खत्म करता हूं।
وہ کھجور کا خشک تنا روئے اور آقا اس کو قدم میں دفن کر دیں، یا قبر سے بیٹی زندہ ہو جائے۔ کثیر تعداد میں بیٹیاں ہیں۔ میں بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کے دو قصے پر آج اختیارات مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اب عمر آ گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، اسلام قبول کر لو۔ کہا بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا ایک بیٹی تھی، فوت ہو گئی، وہ دوبارہ مل جائے تو آپ کے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ یہ درد کسی کو نہ دکھائے کہ ماں باپ کے ہاتھ سے کھلتا ہوا پھول فوت ہو جائے۔ یہ وہی ماں باپ جانتے ہیں جن کا بچپن میں اولاد جدا ہو جائے۔ یہ درد وہی جانتے ہیں جو اولاد کی صحیح خدمت بھی نہ کر سکیں اور اولاد رخصت ہو جائے۔ اللہ آپ کی ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، یہ موت ہے۔ اس دنیا میں چلی گئی۔ فرمایا نہیں، بس ایک ہی تڑپ ہے، ہمارا دین بھی یہی، ہمارا ایمان بھی، ایک بیٹی لوٹا ہے۔ جب ان کی شرط دیکھی، ایک تھا کہ آقا فرماتے موت تھی، جاؤ فیصلہ ہو گیا، مگر دنیا کہتی کہ در مصطفیٰ سے کوئی خالی لوٹ گیا ہے۔ رب کو یہ قبول نہیں۔ رب نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کے سوال کو نہ دیکھنا، اپنی عطا کو دیکھنا۔ مصطفیٰ آقا نے فرمایا نام بتاؤ، نام پوچھا، قبر پہ آ گئے۔ میرے آقا نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا، بیٹی کا نام لے کے پکارا، قبر پھٹی، بیٹی باہر نکلی۔ اس بیٹی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں چاہتی ہے کہ تو لوٹ آ۔ اس بیٹی کے محبت کو سلام۔ اس نے ماں کو تکا بھی نہیں اور حضور کے چہرے کو تک کے کہا کہ میری اماں اور میرے بابا کو بتا دو، وہ مسلمان ہو نہ ہو ان کی مرضی، میری ماں کو بتا دو یا رسول اللہ، آپ کا حکم نہ ہو تو میں اس رب کے پاس خوش ہوں جو میری ماں سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں لوٹ کے نہیں آنا چاہتی۔ آقا نے فرمایا اچھا پھر لیٹ جا۔ وہ لیٹ گئی اور قبر دوبارہ بن گئی۔ میرے آقا نے اپنے اختیارات دکھائے۔ حضرت دہیہ کلبی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت دہیہ کلبی وہ خوبصورت شخص ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر بشر بن کے آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے۔ میرے آقا ایک گلی سے گزرے تو ایک نوجوان خوبصورت شخص حضور کے پاس سے گزرا۔ میرے آقا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر دعا دی کہ یہ خوبصورت چہرہ دوزخ میں جلنے کے لائق تو نہیں ہے۔ لوگ اس کو تکا کرتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی کو میرے آقا نے تکا اور دعا کی۔ رات تہجد میں حضور نے حضرت دہیہ کلبی کی ایمان کی بات کی۔ صبح اٹھا، کیفیت بدل چکی ہے، روتے روتے آقا کی بارگاہ میں صبح پہنچا۔ فرمایا یا رسول اللہ زندگی سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، کیا آپ کا اسلام مجھے قبول کرے گا؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں۔ کہ جب کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ کہتے لیکن اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ میں قبیلے کا سردار تھا اور میں نے سینکڑوں بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ جس کی بیٹی پیدا ہوتی میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، جلدی کرو میں سردار ہوں، بیٹی کو دفن کرو۔ میرے کہنے پر کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا باقی اسلام قبول کرتے ہو؟ جملہ سنے میں نے آقا نے فرمایا جاؤ میں وہ گناہ تیرے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں وہ بخشتا ہوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا دور جاہلیت میں بخشتا ہوں۔ وہ رو پڑا کہ باقی گناہ تو آپ نے مجھے یقین ہے مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قریب آیا، آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں خوبصورت بھی ہوں اور سردار بھی ہوں۔ میں جب گھر سے سفر پہ نکلنے لگا تو میری بیوی کچھ ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے بلا کے کہا اسے کہ میں جا رہا ہوں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک سانس بھی لینے نہ دینا، دفن کر دینا، بیٹا ہو تو میرے آنے تک پالنا، میرا جان نشین ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا سفر لمبا ہو گیا، میں کچھ سالوں کے بعد گھر پلٹا، دروازہ کھولا، اتنی خوبصورت بچی کہ جس کو میں دیکھ کر دنگ اور حیران رہا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ کپڑے اس نے مردوں والے پہنے تھے۔ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو
लोगों के निगाह से छुपाया हुआ था कि ये बेटा है, और बेटी बेटे के कपड़ों में आई, मुझसे लिपट गई। तो बेटी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया कि मेरा जी चाहा कि इसे चूमूं, सीने से लगाऊं। मुझे उन्स आया और बेटी बाबा बाबा कहते मेरे टांगों से लिपट गई। मैंने झटका दिया, पूछा ये कौन है? बेगम रो पड़ी, ये बेटी है। कहा तुझे कहा था कत्ल कर देना। मैं मां हूं, मुझसे नहीं हो सकी, मैंने इसे पाला है और अब सिला चाहती हूं कि इसे छोड़ दे। कहा मैंने ना आओ देखा ना ताओ। मैंने कहा तैयारी कर, मैंने आज ही इसको कत्ल करना है। वो मासूम बेटी मुझसे लिपट रही है और मैं नफरत से उसे फेंक रहा हूं, मगर या रसूल अल्लाह मैं कहता हूं कि दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं बेटी को कुदाल और बेटी को लेकर दरवाजे से निकलने लगा, मेरी ज़ौजा मेरे कदमों से लिपट गई और चीखने लगी। मुझे आज वो चीखें याद है। मैंने उसे झटका कि अगर फिर कहा तो तुझे भी दफन कर दूंगा। कहा मैं बेटी को लेके चल पड़ा। रास्ते में बेटी कहती है बाबा औरों के बेटे थे तो उसके वालिद ने उन्हें नए कपड़े दे, मेरे नए कपड़े नहीं हैं। अम्मा मुझे कभी बाहर निकलने नहीं देती, आप कितने अच्छे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। मुझे आज खिलौने ले देंगे, मुझे आज नए कपड़े ले देंगे, मुझे आज मेले में ले जाएंगे। मैं ये बातें सुनता रहा, बच्ची के खिलौने, कपड़े और बाहर निकलने के मुतालबे, और वो मुझे भींचती रही। मैंने उसे उठाया और मेरी बच्ची भींचती रही। कि जब मैं इलाके से बाहर निकलने लगा, गड़ा खोदने लगा, बेटी पूछने लगी अब्बा आज आप आए हैं, मजदूरी क्यों करते हैं? मेहमान है, कुछ दिन तो न करें। मैं गड़ा खोदता रहा, मेरी बेटी बैठी रही। अचानक मेरी बेटी दौड़ती हुई आई और अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरा चेहरा साफ किया। कहा बाबा आपके चेहरे पर मट्टी, आपको पसीना आ रहा है। कहा फिर बेटी आई और धूप की वजह से मेरे सर पर नन्हे हाथ से साया कर दिया कि आपको धूप लग रही है। ओ कमा का गड़ा पूरा हुआ। मैं बच्ची को धक्का दे के अंदर गिराया। वो समझी शायद गलती का, बाबा मैं गिर गई। मैं मट्टी डालने लगा तो मेरी बच्ची रोने लगी। का बाबा खिलौने नहीं मांगती, मुझे दफन न करो। बाबा मैं बाहर निकलने की बात करती थी तो अम्मा मुझे मारती थी, मैं बाहर कभी नहीं निकलूंगी, मुझे दफन न करो, और मैं कभी भी कपड़े नहीं मांगूंगी। फरमाया या रसूल अल्लाह। वो चीखती रही, मैं मट्टी डालता रहा, यहां तक के मट्टी जब उसके जुकन तक आ गई, जब बिल्कुल वो मायूस हो गई दफन का, या रसूल अल्लाह उस दिन से मेरी जिंदगी की नींद खत्म हुई है। जब मेरी बच्ची बिल्कुल दफन होने लगी, मेरी बच्ची ने निगाह उठा के कहा या रसूल अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मेरा वालिद मुझे दफन कर रहा है। ए मेरे अल्लाह मेरे रसूल को मेरा सलाम। फरमाया मैं हैरान हो गया, ये किस रसूल को पुकार रही है, ये किस नबी को अपना पैगाम दे रही है। का मैंने दफन कर दिया। वो चीखे मैं आज सुनता हूं, या रसूल अल्लाह मेरी रातें रो के गुजरती हैं, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। सहाबा फरमाते हैं आका इतना बिलख बिलख के रोए, इतना रोए। फरमाया दहिया कल्बी वो जुमले फिर बता जो बच्ची ने मेरे लिए कहे थे, वो पैगाम फिर सुना जो मेरे लिए कहे थे। वो बयान करता आका रोते, सहाबा किराम हुजूर के कदमों से लिपट गए, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, आप बहुत रो पड़े, आपका रोना हमसे नहीं देखा जाता। हजरत दहिया कल्बी बयान करते करते बेहाल हो गए। हुजूर फरमाया फिर आखिर फरमाया दहिया कल्बी जा उस बच्ची के सदके तेरा ये गुनाह भी माफ की। ये वो बेटियां थी जो उस दौर में भी जुल्म सहती थी, आज की तंजीला भी मुंह में गोलियां खा रही है, आज की बाजियां भी दीन के लिए औलाद पालती हैं, घर वालों के लिए खाना पकाती हैं। या रसूल अल्लाह आज की बेटी को भी पाँव की चोटी समझा जाता है, आज की हामला को भी गोलियां मारी जाती है। या रसूल अल्लाह आज भी जालिमों में कई जालिम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फातिमा की बांदी को जलील ख्वार कर रहे हैं, मगर या रसूल अल्लाह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं और मिनहाजुल कुरान के तरबियत याफ्ता भी
موجود ہیں جو آج اس دور پرفتن میں حسین کی سنت زندہ کرتے ہیں. میدان جنگ ہو یا دھرنا ہو یا درس عرفان اور قرآن ہو, آج بھی کچھ حسین ہیں جو آتے وقت زینب کو ساتھ لے کے آتے ہیں, جو آتے وقت سکینہ اور فاطمہ کو ساتھ لیتے آتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ جان کا خطرہ بھی ہے, مگر آج کا حسین منہاج حق ادا کر رہا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں منڈی بھائی دین کے غیور بھائیوں کو کہ جن سے بڑھ کے تعداد میں خواتین نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کا کمال ضرور ہے, مگر کمال آج کے حسین کا ہے, کمال آج کے علی کا ہے, کمال آج کے ابو بکر صدیق کا ہے کہ جنہوں نے حضور سے سیکھا اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو مقام دیا ہے. آج کا مرد اگر نہ چاہے تو عورت دین سے بھی محروم رہتی ہے, دنیا سے بھی محروم رہتی ہے. مگر سلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو کہ آقا دو جہاں کے دیے ہوئے در سے دین برابری کی سطح پر ہے. آقا کے اختیارات عورت کے لیے بھی ہیں, مرد کے لیے بھی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ آج درس کے چوتھے دن میں آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لیے, اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. جو پیغام ہے اختیارات مصطفیٰ علماء کی موجودگی میں میں نے بیان کیے. ہم آقا کو دائرہ معشونیت میں مختار کل سمجھتے ہیں, مگر میرے چند جملے ساتھ لیتے جائیے. ایک طبقہ وہ ہے جو آقا کے اختیارات کا بالکل انکار کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو آقا کے اختیارات کو مانتا ہے, وہ اہل محبت ہیں. مگر افسوس منہاج القرآن دعوت فکر دے رہا ہے. آقا کے اختیارات ماننے والوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں, اللہ ماشاءاللہ, نماز روزہ چھوڑ دیا, حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, اور وہ کہتے ہیں جانے یا علی آقا شفاعت فرمائیں گے. میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے روز حشر کے اختیارات جو شفاعت کے ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. وہ منڈی بھودین سے میرا تعلق روح اور جسم کا ہے, میرا آنا جانا ہر ہفتے کو ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی کے پھر کسی موقع پر قیامت کے دن بھی آقا کے اختیارات نظر آئیں گے. مگر منہاج القرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شفاعت اور اختیار کے بنیاد پر دین چھوڑ دو, سجدے چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو. منہاج یہ دعوت دیتا ہے کہ سجدے تم کرو, باقی میرے آقا انگلی سے پکڑ کے پرسلاد پار کرا دیں گے. حضرت ربی سے پوچھا کیا چاہیے؟ حضرت ربی نے فرمایا مرافت فی الجنہ, آقا جنت میں غلام رکھ لیجئے. حضور نے فرمایا رکھ لیا, مگر سجدوں سے میری مدد کرنا. بس یہی دعوت فکر منہاج القرآن دیتا ہے کہ نماز, روزہ اور دین پر پختگی سے عمل کیجئے. یہ 5 روزہ دروس قرآن بھی اسی تربیت کے لیے ہیں, 10 روزہ اعتکاف حضور شیخ الاسلام بھی اسی تربیت کے لیے ہے. میں اپنا ادھورا پیغام اور ادھورا موضوع چھوڑ کے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح 4 دن آپ آئے, 5 دن آج 5 منٹ آج آپ نے دیے, اور کل کا دن بھی دیجئے. کل آخری پروگرام ہے, نہ جانے اگلے رمضان میں دروس قرآن میں آپ ہوں, میں ہوں, ملاقات ہو. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. جیسے ہمارے ساتھیوں کا میں نے نام لیا, حاجی منیر صاحب کا, مرزا عنایت اللہ صاحب کا, سید عارف شماس صاحب کا, قبلہ شاہ صاحب پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, آج نہیں ہیں. اگلے بار تک کس کو پتا. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. کل کا موضوع نہایت عام ہے. کل کا ٹاپک ہے جادو, جنات اور نظر. جادو اور جنات نے قوم کو اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ بلی چھت پر گزر جائے تو صبح محلے کو بتاتے ہیں میری چھت پر رات جن پھر رہے تھے. رات کو برتن گر جائے تو بند دروازے سے اندر دادی کہتی ہے پھر آج جنات گھر میں آئے ہوئے ہیں. قوم کو ڈرایا گیا, اور اسی توہمات اور غلط عقائد کی وجہ سے عاملوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. جادو اور جنات کے ٹوٹکوں پر امت کو لوٹا جا رہا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اور نظر ایک حقیقت ہے. جادو جنات کی حقیقت کیا ہے, نظر کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. حضور شیخ الاسلام کے اذن خاص سے, حضور شیخ الاسلام کے نہایت ہی پیارے لائق ساتھی اور پہلے دور کے کہ حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں دین پڑھنے والے حضرت علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب, نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات, کل تشریف لائیں گے. جادو جنات اور نظر کے بارے میں حضور شیخ الاسلام نے جو ان کو ہدایات فرمائی, جو ان کو اجازت خاص فرمائی, کل وہ بیان کریں گے. آج
آپ تشریف لائے، میں آیا ہوں، اتنی دعوت دوں گا کہ آج اگر کوئی زینب تنہا آئی ہے کل وہ گھر سے نہ نکلے جب تک علی اور حسین کو ساتھ نہ لائے، اور آج اگر علی اکبر کوئی تنہا آیا ہے تو کل اپنی بہن، اپنی پھپھی کو، اپنی ماں کو ساتھ لائے تاکہ وہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اور کل یہ منظر منڈی بہودین دیکھے، آخری دن ہے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ساتھ اعتکاف کی سنگت بھی چند دنوں میں باقی ہے۔ یہ کتابیں میرے سامنے، انسائکلوپیڈیا بالخصوص ترجمہ انفال القرآن، یہ سٹال پر موجود ہے۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اسی ترجمے اور اسی انسائکلوپیڈیا سے کی ہے۔ بار دیگر مبارکباد۔ منہاج القرآن کے جملہ باب کو دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے کاسے کو خزانہ مصطفیٰ سے بھر دے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم علامہ اعجاز ملک صاحب کا کہ جو ہمارے قلوب و ذہن کو منور کر رہے تھے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ احباب اپنی وہ شناختی کارڈ وغیرہ اگر باکس پیچھے پڑے ہیں تو باکس میں وہ ڈال دیں۔ کل کچھ بہنوں نے، بیٹیوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہم منہاج القرآن کی سنگت میں یہ دینی کام فریضہ ہم بھی سر انجام دینا چاہتی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں۔ تو آج میں وہ پیپر نہیں بنا سکا جلدی میں، مجھے پیغام مل گیا تھا، تو انشاءاللہ کل وہ پیپر بھی روٹیٹ ہو جائے گا۔ جو کرنا چاہتی وہ بھی ایڈریس دے دیں، یا ہماری باجی جو ہیں صدر تحصیل کی ناظمہ اقبال للہ، تو وہ ادھر موجود ہیں، فرنٹ پر آ کر ابھی بھی ان کو اپنا ایڈریس پتہ دے سکتی ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تنظیمی نظم میں لے آئیں گی۔ اسی طرح جن بھائیوں نے رابطہ کیا تھا وہ بھی محترم سرفراز صاحب سے، مختار لودرا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ باقی یہ ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ نے اپنا وعدہ نبھایا، جو کل کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے، آج الحمدللہ وہ انتظامات جو کروائے تھے، کرسیاں لگوائی تھیں، وہ سارے کم پڑ گئے۔ اللہ پاک آپ کا آنا مبارک کرے، آپ کا وعدہ نبھانا مبارک کرے۔ تو اسی طرح باجیوں کی تعداد آج پھر آپ سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ہیں، باجیاں آپ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ کل یہ امید کرتا ہوں کہ گراؤنڈ میں کل آخری ہے، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، خصوصی دعا ہوگی رانا ادری صاحب کی۔ تو اس حوالے سے ہر بندہ کوشش کرے، کوئی بندہ محلے میں بھی نہ رہ جائے جس کو دعوت نہ دیں۔ آپ پہلے تو گھر والوں کو دعوت دے کر لاتے رہے، اب محلے والے ہر بندے کو دعوت دے کر، خواتین اپنی بہنوں کو دعوت دے کر کل کے آخری پروگرام میں ضرور لائیں۔ اور جو کسی کی مشکل ہے، کسی کی حاجت ہے، اس کے لیے دعا کے لیے بھی آپ چٹ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی یہ سلسلہ ادھر رہے گا۔ بہت شکریہ۔ پورا اندازی آج ہم لے لیں گے پرچیاں کل۔ ہاں، جن لوگوں نے وہ حصے کے لیے کہا تھا کہ کل آگے نہیں آ سکے، شرما رہے تھے، پیچھے بھی انتظامات ہیں، آگے بھی یہ مختار لودرا صاحب کھڑے ہیں، اسی طرح باجیاں ہیں، وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں آج کی محفل کی خصوصی بات استاذی المکرمی محترمی جناب علامہ عبید اللہ صاحب تشریف لائے، انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادر مکرم صاحبزادہ والا شان محمد طارق محمود ہاشمی صاحب تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ علماء کرام کو چودھری وسیم ہمایوں صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مختار احمد لودھرا صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا حضور صاحبزادہ والا شان علامہ عبید اللہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں استاذی المکرمی و محترمی سے کہ حضور سٹیج پہ تشریف لائیں۔ ملک صاحب سے بھی کہ وہ اور چودھری وسیم صاحب اور مختار احمد لودھرا ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن مل کے علامہ عبید اللہ صاحب کی خدمت میں آ جائیں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ علامہ صفدر رضوی صاحب کی خدمت عالیہ میں بھی تحریک منہاج القرآن کی طرف سے قرآنی انسائکلوپیڈیا کا تحفہ پیش کیا جا رہا۔
علامہ صفدر محمود رضوی صاحب خطیب اعظم للہ ٹاؤن، ان کی خدمت عالیہ میں بھی تحریک منہاج القرآن اور مرزا وقاص مجید صاحب کی طرف سے کاوش قرآنی انسائکلوپیڈیا عقیدتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین ولاکم ربنا تقبل، خصوصی دعا انشاءاللہ کل ہوگی۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی یا الہ العالمین، یہ تیرے بندے اور بندیاں اندھیرے منہ تیرے قرآن اور صاحب قرآن اور اختیارات مصطفیٰ سننے کے لیے گھروں سے تشریف لائے، میرے مالک آج ہی ان کی جھولیاں عطائے مصطفیٰ سے بھر دیں، آج ہی تمام کے یا الہ العالمین۔ ہم میں سے ہر ایک دکھی ہے، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، مختصر میرے اللہ آقا کے صدقے ہر دکھ دور فرما، آقا کے صدقے ہر دکھی کو آج سکھ کی دولت عطا فرما، رزق حلال کی وسعت عطا فرما، اولاد کی نعمت عطا فرما، نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کو حضور کی ساری امت کو بخشش عطا فرما، ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں صحت سلامتی عطا فرما، جو وصال فرما چکے ہیں انہیں بخشش فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت کاملہ عطا فرما، جس طرح 4 دن خیریت عافیت سے گزر گئے، کل کے 5ویں درس کے لیے خیریت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ کل کے درس کو بھی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ داتا صاحب اور کوئٹہ کے بلاسٹ میں جتنے لوگ شہید ہو چکے یا الہ العالمین ان کو اعلیٰ مقام اور امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اس نادیدہ دہشت گرد دشمن سے چھٹکارا عطا فرما، دہشت گردی سے پاکستان کو چھٹکارا عطا فرما، پاکستان کو مہنگائی سے چھٹکارا عطا فرما، پاکستان کو اس برے فرسودہ نظام سے چھٹکارا عطا فرما، نیک صالح حکمران عطا فرما، دین کے نام پر ناحق جو اسیر ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہے یا اللہ ان تمام اسیروں کو رمضان میں خلاصی عطا فرما، اس ظالمانہ نظام سے چھٹکارا عطا فرما، مصطفی انقلاب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔